بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ محمد صدیق انظر حاضر اپنے ڈیجیٹل چینل پروموشن نیوز میں تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کے حوالے سے کہ اس وقت وفاقی دارالحکومت میں دونوں کے درمیان ایک جو طاقت کا توازن ہے وہ بگڑنا شروع ہو گیا ہے۔ دونوں کے درمیان کسی معاملات پر چپکلش کی بھی آوازیں آ رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دونوں جو اہم شخصیات ہیں وہ سیکٹری داخلہ کے معاملے پر ایک پیج پر نہیں آ رہی ہیں۔ دونوں کے الگ الگ لسٹیں تیار ہیں۔ دونوں جو اہم شخصیات ہیں وہ اپنی ایک لسٹ تیار کی ہے سیکٹری داخلہ لگانے کے لیے، اور دوسری شخصیت نے اپنی ایک لسٹ تیار کی، اور ایسے ہی چیئرمین سی ڈی اے اور چیف کمشنر کے معاملے پر بھی دونوں اہم شخصیات نے الگ الگ افراد کی لسٹ تیار کی ہوئی ہے۔ وہ کون ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ سیکٹری داخلہ جو موجودہ سیکٹری داخلہ ہیں درانی صاحب، ان کے جو دن ہے وہ بس آخری شروع ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے کہ وجوہات کیا ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ یہ جو نام ہے دونوں اہم پوسٹوں کے، بلکہ 3 اہم پوسٹیں کہیں گی، جس میں چیف کمشنر، چیئرمین سی ڈی اے اور سیکٹری داخلہ، اس پر جو نام ہے وہ کون کون سے ہیں یہ بھی ناظرین آپ کو بتائیں گے، اور یہ بھی پھر آپ کو بتائیں گے کہ اہم جو پوسٹیں ہیں تینوں، ان پر فائنل کس کا نام کیا جائے گا۔ اور ناظرین، جیسا کہ ہم پہلے بھی آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کیجئے گا، اور اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کیجئے گا۔ ناظرین، نئی حکومت کے آتے ہی جو بیوروکریسی میں تبادلوں کا اور تقرر کا جو ایک جکڑ ہوتا ہے وہ ہر حکومت کرتی ہے، اور موجودہ حکومت نے بھی اپنا کام شروع کیا ہے، اور جو وفاقی وزراء ہیں ان کی بھی کوشش یہ ہے کہ وہ اپنے پسندیدہ افسران کو پسندیدہ سیٹوں پر لے کر آئیں تاکہ وہ اچھے طریقے سے اپنی وزارت میں کام کر سکیں۔ اور ناظرین، جو کہا جاتا ہے کہ سیکٹری داخلہ جو وفاق کی اہم ترین سیٹ ہوتی ہے، وہ اس پر بھی جو موجودہ وفاقی وزیر ہیں محسن نقوی صاحب، ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ اس اہم ترین سیٹ پر اپنے کسی افسر کو، پسندیدہ افسر کو وہ یہاں پر تعینات کریں، کیونکہ یہ جو وزارت داخلہ کے ماتحت ادارے ہیں وہ بڑے اہم اور قیمتی ادارے ہیں۔ بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ان قیمتی اداروں کے ساتھ ساتھ حکومت کا بگڑنا، حکومت کو بنانا، حکومت کو توڑنا، اور حکومت کی کمزوریوں کو دوسری جگہ تک لے کر جانا، یہ سب انہی اداروں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ مثلا میں آپ کو بتاتا چلوں ناظرین کہ وزارت داخلہ کے جو ماتحت ادارے ہیں اس میں ایف سی ایک بڑا اہم ادارہ ہے، ایف آئی اے جس کے ساتھ تمام جو کرمنل کیسز ہیں بالخصوص اور دیگر جو کیسز ہیں اس کی انویسٹیگیشن اسی ادارے کے ساتھ منسلک ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ کوسٹ گارڈ ہے، نادرا ہے، نیٹا ہے، اور سول ڈیفنس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو امیگریشن اینڈ پاسپورٹ کا جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے یہ بھی وزارت داخلہ کے اندر ہی کام کرتا ہے۔ اس لیے وزارت داخلہ کو بڑا اہم تصور کیا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ ناظرین آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ سید محسن نقوی جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب بھی رہے ہیں۔ اس دور میں انہوں نے اپنے طور پر بڑے اہم کام کیے ہیں، بڑے تیزی سے اور کام کیے ہیں، اور ترقیاتی کاموں میں تو انہوں نے ایک ریکارڈ قائم کیا ہے کہ جس کے ساتھ ان کا ایک نام اچھے وزراء اعلیٰ میں لیا جاتا ہے۔ اور لیکن ان کی جو تعیناتی ہے بطور وزیر داخلہ، اس پہ کہا یہ جا رہا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی کوشش یہ تھی کہ اس سیٹ پر وہ اپنے نزدیکی آدمی کو تعینات کریں، لیکن کسی اور جو پاکستان میں جس کو اہم طاقت تصور کیا جاتا ہے انہوں نے محسن نقوی کا نام سلیکٹ کیا، اور بالآخر وزیر اعظم کو سرنڈر کرنا پڑا، اور محسن نقوی کو وزیر داخلہ کا جو پورٹ فولیو ہے وہ دینا پڑا۔ اور اب جو وزیر داخلہ ہے محسن نقوی، وہ پنجاب کی جو کاوشیں ہیں، جو وہاں کا ایک روٹین تھی کام کی، بہترین اور سپیڈی کام، کم وقت میں زیادہ کام، وہ یہاں پر بھی وہ گین کرنا چاہ رہے ہیں، یہاں پر بھی وہ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس کے لیے ان کو جو اس سیٹ پر اپنے ساتھ جو
بیوروکریسی چاہیے، جو افسران چاہیے، اس پر انہوں نے کام شروع کر دیا ہے۔ اور سب سے پہلے مرحلے میں انہوں نے جو اپنے پی ایس او ہیں، ڈائریکٹر ہے، میڈیا کی ٹیم ہے، وہ پنجاب سے انہوں نے بلا لیا، جنہوں نے ان کے ساتھ کام کیا، اور اب وہ سیکٹری داخلہ کی سیٹ پر بھی اپنے ہی فرد کو بلانا چاہتے ہیں۔ وہ کون ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سیکٹری داخلہ کے آخری دن شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ 25 مارچ کو وہ ریٹائرڈ ہو رہے ہیں۔ یہ آفتاب محمد دورانی، جنہوں نے بڑا عرصہ بیوروکریسی میں گزارا، اور اس وقت وہ وزارت مذہبی امور کے بعد وہ وزارت داخلہ میں سیکٹری تعینات ہوئے تھے، اور سیکٹری داخلہ کے طور پر انہوں نے بہترین کام کیا، اور یہاں پر وہ 25 مارچ کو ریٹائرڈ ہو رہے ہیں، اور 26 مارچ کو یہاں پر نئے سیکٹری کی تعیناتی کے لیے سیکٹری یہاں پر موو ہوئی ہے سمری۔ تو اس میں یہ تھا کہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب جو تھے وہ اپنے پسندیدہ افسران کو یہاں لگانا چاہ رہے تھے۔ وہ ان کے پسندیدہ افسران کون ہیں، اور وزیر اعظم یہاں پر اپنے پسندیدہ افسر کو تعینات کرانا چاہ رہے ہیں۔ دونوں، یہ بھی اطلاعات ہے کہ دونوں جو اہم شخصیات ہیں یہ ڈٹ گئی ہیں اپنے اپنے افسران کو یہاں پر تعینات کرانے کے لیے۔ ناظرین، اطلاعات یہ ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف، مومن آغا، سید علی مرتضی اور ڈاکٹر فخر عالم عرفان ہیں، ان میں سے ایک افسر کو سیکٹری داخلہ لگانا چاہ رہے ہیں اور اس کی سمری موو کرانا چاہ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وزیر داخلہ محسن نقوی ہیں وہ آئی جی پنجاب، جو اس وقت آئی جی پنجاب ہیں، جنہوں نے ان کے ساتھ کام کیا، ڈاکٹر عثمان انور ان کا نام ہے، یہ پولیس گروپ کے ہیں، ان کو یہاں پر سیکٹری داخلہ لگانا چاہ رہے ہیں۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سیکٹری داخلہ تو اصل یہ ہونا چاہیے کہ پولیس گروپ سے ہی ہو، کیونکہ اس وفاق میں پورے پاکستان میں جو امن و امان کی صورتحال ہے، اور اسی طریقے سے انویسٹیگیشن جو ایجنسیز ہیں وہ پولیس گروپ کے جو افسران ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں، لیکن یہاں پر جو اصل مقابلہ ہوتا ہے وہ ڈی ایم جی کا ہوتا ہے، اور ڈی ایم جی کے جو افسران ہیں وہ پاکستان میں انتہائی طاقتور تصور کیے جاتے ہیں، اور اس وقت بھی یہ طاقتور کا ہی ایک مقابلہ ہے کہ دیکھتے ہیں اب کون جیتتا ہے، اور یہ ہوگا کیا، یہ 2-3 دن میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا، اور ناظرین سوموار تک 2-3 دن کے اندر اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ چیئرمین سی ڈی اے جو اس وقت کام کر رہے ہیں وہ اس وقت چیف کمشنر اسلام آباد بھی ہیں، ان کی جگہ بھی یہاں پر نئے افسر کی تعیناتی کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، اور اصل کوشش یہ اس لیے بھی کی جا رہی ہے کہ وفاقی دارالحکومت سے جو 3 نشستیں ہیں ایم این اے کی، NA 46، NA 47، NA 48، یہ تینوں نشستیں جو ہیں یہ مسلم لیگ نون کے جو ایم این ایز ہیں انہوں نے کامیابی حاصل کی تھی۔ ایک نشست پر جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے امیدوار نہیں تھے، لیکن وہ بھی مسلم لیگ نون کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں، اور ان کی کوشش یہی ہے کہ چیف کمشنر یا سی ڈی اے کے جو چیئرمین ہے وہ ان کی مرضی کا تعینات ہو۔ لیکن یہاں بھی اطلاعات یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب یہاں اپنا ایک افسر تعینات کرانا چاہ رہے ہیں، اور اطلاعات یہ ہے کہ تینوں ایم این ایز نے وزیر اعظم شہباز شریف کو ایک نام کہا ہے کہ وہ محمد علی رندھاوا کو چیئرمین سی ڈی اے یا چیف کمشنر جو اسلام آباد ہے وہ تعینات کرائیں، اور وزیر اعظم نے اسی شخص پر، اسی افسر پر زور لگانا شروع کر دیا ہے، اور احکامات تو صاف ظاہر ہے جاری ہو رہے ہیں، لیکن فیصلہ کن ابھی کوئی فیصلہ نہیں کہہ سکتے کہ فیصلہ کس کے سر بیٹھے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ناظرین یہ بھی بتاتے چلیں کہ میاں شہباز شریف اور جو ایم این ایز ہیں اسلام آباد سے، ان کی کوشش ہے کہ یہاں پر محمد علی رندھاوا چیف کمشنر اور چیئرمین سی ڈی اے ہوں، تاکہ ان کے ساتھ وہ یہاں پر کمفرٹیبل ہوں اور یہاں پر ترقیاتی کام کرائے جا سکے اسلام آباد میں۔ اور ساتھ جو سید محسن نقوی ہیں ان کی کوشش یہ ہے ریٹائرڈ سہیل اشرف کو یہاں پر چیئرمین سی ڈی اے اور چیف کمشنر تعینات کرا سکیں۔ اطلاعات یہ ہے کہ دونوں جو اہم شخصیات ہیں وہ اپنے اپنے ناموں پر ابھی تک ڈٹی ہوئی ہیں، اور اس کے لیے دونوں جو شخصیات ہیں انہوں نے لابنگ بھی شروع کی ہوئی ہے۔ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ وفاقی کابینہ کے جو سربراہ ہیں وہ وزیر اعظم ہوتے ہیں، اور ان کی ٹیم وزراء پر مشتمل ہوتی ہے۔ وزیر داخلہ بھی جو ہے وہ انڈر تو وزیر اعظم کے ہیں، لیکن اس وقت ایک طاقت کا فیصلہ ہوگا کہ دیکھتے ہیں طاقتور، اصل جو بظاہر طاقتور ہے وہ کون ہوگا۔ ناظرین، اپنے ہوسٹ محمد صدیق انظر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔